اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جائے تو یہ بھی درست ہے کہ حقیقتاً وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس صورت میں ہمارا وسیلہ ہی بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، یعنی اے ربیعہ مانگ، یعنی مطلقاً فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگی۔ تو یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا ہے، اور ایسی چیز طلب کرنا ہے کہ جو عام طور پہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ التجا کی، عرض کی کہ آپ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے کیسے مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو۔ تو کیونکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور احادیث طیبہ ہیں، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسند بزار کی حدیث مبارکہ ہے، جو حسن درجے کی، ایک اچھے درجے کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہیں مدد کی حاجت ہے، جہاں تم ایسے بیابان کے اندر ہو جہاں مدد چاہتے ہو اور وہاں کوئی ہے نہیں، تو یوں پکارو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم اللہ کے بندوں سے مدد طلب کریں۔ ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ذرا دیکھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے لوگو، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کا رسول، رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اور صرف رسول تک بات نہیں روکی گئی، آگے پھر اللہ کا ارشاد بڑھتا ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اولیاء کرام کی جماعت جو ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، وہ اولیاء اکرام، وہ نیک صالحین، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ 3 مددگار خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف 3 نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر مامور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے۔ اور یہ صحابہ کا عمل تھا، اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم ہو یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ اس سے منع کر دیتے۔ اگر کوئی صحابی مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا، 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی، نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بے بس بندے ہیں یہ۔ حضور نے منع نہیں کیا ہے۔ المصنف میرے ہاتھ میں امام ابن ابی شیبہ کی، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، صاحب صحیح ستہ، ان میں سے 3 جلیل القدر اماموں کے یہ استاد رہے ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ۔ 12 جلدوں میں اور کئی مختلف جلدوں میں، ان کی 17 جلدوں میں بھی آئی ہے ابن ابی شیبہ تقاریج کے ساتھ۔ یہ جو نسخہ میں دکھا رہا ہوں میرے پاس 17 والا بھی ہے، لیکن یہ 12 والی کتاب کا نسخہ دکھا رہا ہوں، 12 جلدوں والی کا، المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37923۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں آئی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں، یہ دیکھیے طبرانی معجم الکبیر، میں جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں سب میرے پاس الحمدللہ اوریجنل موجود ہے۔ یہ ہے طبرانی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ 11 حدیث نمبر 12، اور بھی حوالے میں آگے دیتا ہوں۔ یہ کتابوں کے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو نسخے، اس میں کیا ہے، حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ پر ایک تیر آ کے لگتا ہے، اور جب تیر لگا تو آنکھ ان کی نکل آئی باہر حلقے میں سے۔ انہوں نے اس آنکھ کو پھینکا نہیں، اس آنکھ کو زمین پر دبا نہیں دیا، ضائع نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ صحابی رسول کا، اس آنکھ کو لیتے اپنے ہتھیلی میں لیا، نس سے لٹک رہی تھی وہ آنکھ، اس کو توڑا، ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لے کر وہ آنکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کا فتویٰ لگا دینا تھا، کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، مانگنا بھی ہے تو اللہ کو پکارو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہو، اور اس کام کی مدد مجھ سے مانگ رہے ہو جو میری فیلڈ نہیں ہے، میں تو نبی بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا ہوں، میں طبیب نہیں ہوں کہ تمہارا آپریشن کر دوں اور اس آنکھ کو درست کر دوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور صحابی کا یہ کہنا حضور آنکھ درست کر دیجئے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، حضور چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک میں اس آنکھ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا، پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا، راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان، حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آنکھ کو میرے آنکھ کے گولوں میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر امامہ باندھ دیا اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آنکھ درست کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آنکھ مجھے کھول کے دکھانا۔ حضرت قتادہ آئے اور جب آنکھ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے، قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے۔ مولوی صاحب لگائیے شرک کا فتویٰ ان محدثین پہ، ان کو نہیں دکھ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو، یہ امام ابن ابی شیبہ کو نہیں دکھ رہا تھا، امام طبرانی کو نہیں سوجا، یہ اس کو امام ابن اسحاق بھی لائے ہیں اپنی سیرت کی کتاب سیرت النبوہ صفحہ نمبر 329، سیرت کی پہلی کتاب ہے ابن اسحاق نے جو لکھی ہے، جلیل القدر طبع تابعی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس کو اپنی طبقات کے اندر نقل کیا ہے، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 370 پر۔ اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ 130 حدیث نمبر 1549۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دلائل النبوہ حدیث نمبر 417۔ ابن عساکر نے بھی اس کو تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 150 صفحہ نمبر 279 پر لایا۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی ثقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 344 پر لایا۔ امام حاکم بھی اس کو المستدرک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 334 حدیث نمبر 5281۔ امام بہقی نے بھی لایا دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 48 حدیث نمبر 1012 پہ۔ حضرت امام ابو عوانہ انہوں نے اپنی المسند میں جلد 4 صفحہ 348 حدیث نمبر 2929 پر لایا۔ اس کو علامہ صحبی نے بھی سیار الاعلام بالنبالہ جلد نمبر 2 صفحہ 133 پر لایا۔ امام اسقلانی نے بھی اس کو لکھا ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231 رجال نمبر 6505 پر۔ اس کو امام ابن الاسیر الجزری نے بھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 414 رجال نمبر 4271 پر لایا۔ اور حافظ ابن کثیر نے بھی، جن کو غیر مقلدین خوب مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 86 پہ لایا۔ امام حیثمی نے بھی اس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 525 حدیث نمبر 14098 پہ لایا۔ اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعاد احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی شے کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو، مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو، کسی ویرانے میں ہو، یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں۔ اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں، رسول اللہ کے الفاظ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہے۔ تو اب وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تاکہ فرماتے فلیقول، تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے، یوں ندا کرے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا نراہم، کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے اللہ کیسے بندے ہیں ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ، ضرورت محسوس ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا مونس و غمخار نہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یہی لفظ غوث کسی سے بنا ہے، غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اغیثونی اغیثونی یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ، مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا نرہم، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر، اب آپ بھی بولتے ہیں ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے، ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی وہ تجھے دکھیں گے نہیں، وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ پھر روایت ہے آگے، اس کا راوی حضرت عتابہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے، اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا حدیث نمبر 290 جلد 17 میں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت۔ اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا، اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے، اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات،
इसके रिजाल सिका है, सच्चे हैं। इसको अल्लामा शौकानी ने भी लिखा था, जो गैर मुकल्लिदीन के बहुत बड़े अल्लामा माने जाते हैं। शौकानी साहब ने तोहफतुज़ ज़ाकिरीन सफ़र नंबर 202 पे लिखा, और शौकानी साहब इस हदीस को लिखकर वहाँ लिखते हैं, इसकी शरह करते हुए कि ये हदीस मुजर्रब है, इस पर अमल जो है मतलब लोगों का अमल है, और लोगों ने इसको जब अमल किया तो वैसे ही पाया, और कहते हैं कि इस तरह के अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। पूरी एक तफसीलात है, इंशाल्लाह किसी मौके पर मैं तफसील से बयान करूँगा। और इसको मौलवी वहदुज़्ज़मा साहब ने भी अपनी किताब हदियतुल महदी सफ़र नंबर 27 पर लिखा। अली मुश्किल में है, अगर जिंदगी मुश्किल में गुजारी तो इसलिए नहीं कि बेख्तियार थे। बस एक बात अर्ज कर रहा हूं, वक्त कम है, हवाले लेना हो तो फिर बाद में बैठना, और फिर वही मैंने कहा कि वही फिर मुनाजरा, उसके अलावा कोई हल नहीं है मेरे पास। फिर एक मरतबा जा रहे हैं, अली फाके से हैं, अबू जहल को पता चल गया अली फाके से हैं। एक साइल मांगता है अबू जहल से, अल्लाह के नाम पे दो। अबू जहल तलमला गया, बोलता लात उज़्ज़ा के नाम पे मांग। उसने कहा मैं तो अल्लाह के रसूल को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, लात उज़्ज़ा के नाम पे क्यों मांगू मैं? कहा जा, वो अली आ रहा है, तेरा भाई, तेरा दीनी भाई, उससे मांग। अबू जहल कहता है ये जाएगा। साहिल गया, उतबा शहबा जो उसके हवाली मवाली बैठे, कहता अब ये अली से मांगेगा। अली कहेंगे मैं तो फाके से हूं, तो मैं एक जुमला कहूंगा, तुम सब मेरी तायीद करना। तय हो गया प्लान। वो साहिल गया, अली के पास जाके कहता है अली अल्लाह के नाम पे कुछ दो। हज़रत अली ने कहा सब्र कर, मैं भी 3 दिन से फाके से हूं। तभी अबू जहल ताना कसता है, अरे अली, मोहम्मद के दीन ने तुझे क्या दिया? लात उज़्ज़ा ने तुझे जब तुझे कुफ्र की हालत में था, माज़अल्लाह, हालांकि अली कुफ्र में नहीं थे, या अबू जहल के जुमले, जब तू मोहम्मद के रब को नहीं मानता था, खुशहाल था, आज मोहम्मद के रब ने तुझे क्या दिया सिवाय मुफलिसी और फाके के? हज़रत अली ने जब ये जुमले सुने, जलाल आ गया। साहिल से कहा हाथ खोल, उसने हाथ खोला, उसके हाथ में आपने थूक दिया, कहा मुट्ठी बंद कर, उसने मुट्ठी बंद की, कहा खोल। जब खोला तो सोने का सिक्का था। फरमाया अबू जहल, अली तो वो है जो थूक दे तो सोना बना दे, मगर मैं रब की रजा पर राजी रहता हूं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब इसको हदीसें पढ़ते हैं कि सरकार की बारगाह में सहाबा कराम आए और उन्होंने हर तरह की हाजत का सवाल किया। जो माँ तहतल असबाब थे वो भी चीज़ें मांगी, माँ फौकल असबाब थी वो भी चीज़ें मांगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हाफ़ज़े की कमी की शिकायत की। अब हाफ़ज़ा की कमी को दूर कर देना, ये तहतल असबाब कहाँ आता है? अगर हाँ, अगर वो सरकार माजून देते, कोई और चीज़ें बादाम पिस्ते वगैरह खिलाते तो कोई बात भी थी कि असबाब के तहत आया। लेकिन सरकार ने तो चादर बिछाई, जो अल्लाह ने चाहा पढ़ा, और फरमाया हुरैरा समेट लो। समेटा तो हाफ़ज़े की क़ुव्वत तेज़ हो गई, और फरमाते इतनी बेहतरीन मेरे हाफ़ज़े की क़ुव्वत हो गई कि फिर मरते दम तक कोई चीज़ नहीं भूला। ये एक वाक़या, अगर सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबा कराम ने अपनी हाजात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की है। हालांकि वो ये बात हमसे बेहतर जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने पे भी कुदरत रखता है, अता फरमाने पे भी कुदरत रखता है, वो किसी का मोहताज नहीं। इसके बावजूद बारगाह रिसालत में आके दस्ते सवाल दराज करना साबित करता है कि मशयत इलाही ये थी कि मांगो अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगो, लेकिन अगर तुम उनके उसके खास बंदों को वसीला बनाकर उनसे दुआ करवाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पे मजीद करम फरमाएगा। जैसे कि कहत साली के जितने भी वाक़यात देख लें, क्यों आए थे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जवाब में सरकार ने क्यों नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए हो? डायरेक्ट मांगो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है तुम्हारी बात। वो दुआएं करते रहे, मकबूलियत नहीं हुई। आखिर बारगाह रिसालत में आए, बुखारी की हदीसें इस पे गवाह हैं। अराबी खड़े रसूलुल्लाह कहत साली की वजह से हम लोग हलाक हो रहे हैं, मवेशी हलाक हो गए, फसलें तबाह हो गई, दुआ फरमाइए। सरकार ने हाथ उठाकर दुआ की, हाथ नीचे नहीं आने पाए थे कि इतनी बारिश बरसी कि सहाबा कराम कहते हैं कि हम घुटने घुटने पानी में अपने घरों को वापस गए। बताइए इससे क्या आपको नतीजा निकलता है कि इतना सहाबा कराम की दुआएं गैर मकबूल रहीं। सरकार की बारगाह में आके अर्ज़ की, फौरन एकदम बारिश बरसने लग गई। तो अगर मादल्ला सुम्मा मादल्ला किसी अल्लाह के मखसूस बंदे, खास बंदे की बारगाह में आकर दुआ की दरखास्त करना और अपनी हाजत की तकमील या हाजत को पूरा करने के सिलसिले में उनसे रिक्वेस्ट करना कुफ्र और शिर्क में दाखिल होता, तो इसको आप क्या नाम देंगे? तो बस यही वो चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए ताकि गलत फहमी का इजाला हो कि अगर कोई किसी मखलूक के पास जाकर उनसे दुआ करवाता है तो ये अल्लाह को छोड़कर जाना नहीं है, बल्कि ताल्लुक इलाही को मजबूत करने की गरज से ऐसा है। और ये मैं इसको बहुत बड़ी खैरत तस्वर करूंगा कि इस किस्म के मामले में उस अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह ताला को मुकाबिल खड़ा कर देना। तुम अल्लाह को छोड़ के इधर जा रहे हो, क्यों आपने मुकाबिल लेकर आया? अल्लाह को छोड़ के कौन जा रहा है? मादल्ला सुम्मा मादल्ला। ये जो बंदे हैं ये भी अगर कुछ देंगे, एक तिनका भी देंगे तो इस सिलसिले में अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ताला की अता के बगैर कोई भी एक तिनका भी नहीं दे सकता। ये अकीदा ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला की अता से इनको बड़े इख्तियारात हासिल होते हैं। ये किसी के लिए दुआ कर देते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। तारीख इस पर गवाह है, हदीस इस पर गवाह है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुदरत दी थी कि आप मादरजात अंधों को बिनाई दे दिया करते थे। कोढ़ी के बदन पर हाथ फेर तो उसको शिफा हासिल हो जाती थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या उस जमाने में कोढ़ी आपके पास नहीं आते होंगे? अंधे आपके पास आके अपने इलाज नहीं करवाते होंगे? या ईसा हमारी आंखें हमें आंखें दे दीजिए, हमें हमारे कोढ़ के मरज को दूर कर दीजिए, और आपने उनका इलाज भी फरमाया। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत अता फरमाई, क्यों अता फरमाई? ताकि मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाए। और मादरजात अंधे के हाथ फेर कर उसको आंखें दे देना, ये मातहतल असबाब कहाँ है? तो माफाकल असबाब है। और अगर आप ये कहें कि नबी का मौजज़ा है तो नबी का मौजज़ा एक अलग बात है। नबी का मौजज़ा अगर शिर्क पर मुश्तमिल हो तो क्या वो मौजज़ा कहलाएगा? और क्या उस पर गिरफ्त नहीं होगी? मादल्ला सुम्मा मादल्ला, शिर्क तो शिर्क है, चाहे वो मौजज़े की शक्ल में नजर आए, चाहे गैर मौजज़े की शक्ल में नजर आए। लिहाजा ये ख्याल भी गलत है कि वो तो सिर्फ मौजज़ा था तो वहाँ जायज़, बाकी और जगह किसी मखलूक के खुदा के पास जाके तलब सवाल करना या अपनी हाजत को पूरा करने के लिए सवाल करना ये नाजायज़ होगा, गलत है। खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करके उसकी बारगाह में रुजू करना सबसे अफज़ल और औला है। लेकिन अगर कोई इस अकीदे के साथ किसी मखलूक की तरफ मुतवज्जह होता है कि देगा अल्लाह तबारक व तआला ही, लेकिन इनकी दुआ मेरी तकमील हाजत का वसीला और जरिया बन जाएगी, इस वजह से मुतवज्जह होता है, तो इसमें कोई शिर्क का तसव्वुर नहीं। अगर कोई इसमें भी शिर्क का तसव्वुर रखे तो कोई नबी, कोई वली, कोई सहाबी इस शिर्क के फतवे से नहीं बच सकता है। और इन सबको मुशरिक कह देने वाला खुद अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेगा, ये फिर वो खुद बेचारा इसका जवाब तलाश कर ले, वरना हमें लिखकर भेज दे कि किस तरीके से बचेगा।